السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ مقابلہ سخت وقت کم۔ پی ڈی ایم نے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے اپنی تحریک کے نئے مرحلے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا ہے، اور جس میں ملک بھر میں جلسے ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، اور اس کے بعد ہوگا لانگ مارچ۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں چل ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور میں چاہوں تو ان سے بڑے جلسے کر سکتا ہوں، مقابلہ کر سکتا ہوں پی ڈی ایم کا جلسوں کی شکل میں۔ اب یہ وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے پشاور میں انہوں نے آج افتتاح کیا ایک ہسپتال کا۔ وہ ہسپتال کب کس نے شروع کیا تھا، کیسے بنا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے پی ڈی ایم جو لاہور جلسے کے بعد، لاہور کے ناکام جلسے کے بعد، لاہور کا وہ ناکام جلسہ جس ناکام جلسے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے متواتر 2 دن اجلاسوں کے اوپر اجلاس کیے، اور متواتر 2 دن تقریباً سارے وزیر، پوری کی پوری وفاقی اور پنجاب اور کے پی کے کی کابینہ میڈیا پر آ کر بولتی رہی کہ جلسہ ناکام تھا، جلسہ ناکام تھا، جلسہ ناکام تھا، جلسہ ناکام تھا، اور پھر وہ ویڈیوز وغیرہ بھی نکال کر چلائی جاتی رہیں۔ اور پھر وزیر خارجہ بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ کا داخلی امور سے کتنا ایک تعلق ہونا چاہیے، وہ جو کل میں نے گزارش کی تھی۔ پھر وزیر خارجہ صاحب نے بھی کوئی آدھے پونے گھنٹے کا وہ خطاب، وہ تقریر فرما لی، وہ جیسے اب کرتے ہوتے اپنے مریدین کے سامنے بیٹھ کر وہاں پر ملتان میں عرس پر۔ اب وہ تو مرید ہوتے ہیں نا، تو مرید تو بیچارے، وہ تو ان کا تو فرض ہوتا ہے کہ مرشد جو کہیں وہ یوں کرتے رہیں، مگر قریشی صاحب نے قوم کو پوری کی پوری قوم کو آگے لانے کی کوشش کی تھی کہ جناب جلسہ ناکام تھا، اور اپوزیشن پٹ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے مذاکرات کی بھی، مذاکرات کے لیے ترلا تھا، بہرحال وہ دیے تھے، انہوں نے دہائی دی تھی مذاکرات کی، اور بلاول بھٹو کو ان کے نانا کے تانے بھی دیے، نانا کی دہائی بھی دی کہ جناب جمہوری قوتیں جو راستے بند نہیں کرتی۔ بہرحال تو وہ جو ناکام جلسہ تھا، اس ناکام جلسے کے بعد پی ڈی ایم نے اب آگے بڑھنا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اجلاس تھا ان کا سربراہی 14 دسمبر کو، اس میں انہوں نے اپنا لاحمل تو دے دیا تھا، لیکن اس کا شیڈیول آنا باقی تھا، اور شیڈیول کے آج وہ جاری کر دیا ہے غفور حیدری صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اب 28 دسمبر سے دوبارہ، بلکہ اس سے پہلے جو شروع کر رہے ہیں اپنی دوسرا مرحلہ، بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی ہے 27 دسمبر، اس کے بعد پھر کام چل پڑے گا، اور پھر گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، کوئٹہ، خوزدار، لورالائی، ذوب، مردان، بنوں، پشاور، یہ سارے جو دسمبر کے آخری دن، اور پھر جنوری کا پورا مہینہ یہ یہاں پر ہوں گی، کہیں ریلیاں ہوں گی، کہیں جلسے ہوں گے، کہیں احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور یہ ہوگی بنیادی طور پر رابطہ عوام مہم لانگ مارچ کی تیاری کے لیے۔ تو پی ڈی ایم نے یہ اناؤنس کر دیا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ بلاول بھٹو بھی آج لاہور میں تھے، انہوں نے کہا کہ جناب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، عمران خان صاحب کے استعفے کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانی جائے گی۔ سینٹ کے انتخابات وہ جو شو آف ہینڈ کے ذریعے کرنے کی بات کی خان صاحب نے، انہوں نے اس کو بھی مسترد کر دیا، اور بہرحال وہ جو ایک نیریٹو ہے پی ڈی ایم کا وہ لے کر وہ چل رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مریم نواز کو بھی فون کیا بلاول نے، اور اس پر جو سینٹ کے الیکشنز وغیرہ ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوا، حکمت عملی پر، اور بینظیر بھٹو کی برسی کی دعوت بھی بلاول نے دی مریم نواز کو۔ لیکن فون کا مقصد بنیادی یہ تھا کہ جو حکومت نے اب نئی چال چلی ہے، اس چال کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اب وہ نئی چال، ظاہر ہے وہ کیا چال ہوگی کہ اپوزیشن کا جو ناکام جلسہ تھا، اس کے بعد حکومت نے کہہ دیا کہ جناب ہم جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن پہلے کروائیں گے۔ تو ہر ذی شعور آدمی وہ یہ سمجھ رہا ہے، وہ نتیجہ اخذ کر رہا ہے، تجزیہ کر رہا ہے کہ بھئی حکومت نے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، متواتر وزیر اعظم صاحب نے اجلاس کیے، میٹنگیں کی، اور ہمارے دوست ہیں بابر اعوان صاحب، بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اچھی ہیلو ہائے ہے، اور بہت نفیس آدمی ہے۔ انہوں نے ایک بریفنگ دی، انہوں نے نئے قانونی وہ جو اس میں ڈال دیا، وہ
پیپلز پارٹی کے ایک دوست کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا بابر اعوان صاحب نے جس طرح پٹھیاں سانو پٹھے راہ لایا سی اسی طرح انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی پٹھے راہ لاتا ہے کہ جناب سینٹ دا الیکشن پہلے کرا اور شو آف ہینڈ وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال اب تو وہ بریفنگس ہوئیں. اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ ذرا ایزی ہو کر نکلے, ذرا چل ہو کر نکلے نا, چل کر رہے تھے وہ اتوار کو. تو پشاور میں گئے. پشاور میں انہوں نے ایک ہسپتال کا افتتاح کیا, دل کا ہسپتال. وہ چیلنج لگتا ہے کہ بلاول بھٹو والا ان کو دل پہ لگا تھا. بلاول نے کہا تھا نا خان صاحب مجھے ایک بھی این آئی سی وی ڈی جیسا ہسپتال دکھا دو کے پی کے میں, کہیں اور مت دکھاؤ, کے پی کے میں جہاں آپ کی 8 سال سے حکومت ہے, 7 سال سے, ایک بھی ہسپتال دکھا دو, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پاس. آپ نے نہیں بنایا. تو بہرحال آج انہوں نے کے پی کے میں ہسپتال انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح کیا ہے, اور یہ ہسپتال بنا ہے 8 سال کی گڈ گورننس کے بعد. اس کا بنیاد رکھا تھا اے این پی نے, پیپلز پارٹی اور اے این پی کی جو مخلوط حکومت تھی کے پی کے میں, تب اس کا بنیاد رکھا گیا تھا پشاور میں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی حکومت آ گئی پی ٹی آئی کی 13 میں, اور وہ مسلسل بن رہا تھا ہسپتال 13 سے. اب خان صاحب نے جا کے ہسپتال یہ بنا دیا, لیکن اس ہسپتال میں جو خان صاحب نے وہاں پر جو بات کی ہے, تقریر کی ہے, وہ انہوں نے پھر پرائیویٹائزیشن, ہسپتالوں کو پرائیویٹ شعبے کے ذریعے جو ہے وہ چلانے کا انہوں نے, وہ جو ان کا ایک ہے پروجیکٹ کہ ہسپتالوں کو پرائیویٹ بورڈز کے ذریعے چلایا جائے. ٹھیک ہے, سرکاری ہسپتال پرائیویٹ بورڈ کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے چل سکتے ہیں, آپ چلائیں. لیکن دوسری چیز جو انہوں نے کی, جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں بھی کی تھی, کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے انصاف کارڈ دے دیے ہیں, اب ہم کوشش ہم پرائیویٹ ہسپتالوں کو کریں گے, پروموٹ کریں گے, اور جو سرکاری زمین ہوگی وہ سستے داموں کیا ہوگا, 2-4 روپے یا 2-4 ہزار روپے ایکڑ زمین دے دیں گے, وہی ہوتا رہا ہے. وہ سرکاری ہسپتال دے دیں گے پرائیویٹ لوگوں کو, اور وہ وہاں پر پرائیویٹ ہسپتال ڈیولپ کریں گے چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں. اب چھوٹے شہروں میں تو مطلب سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال وہ اوقاف کی زمین پنجاب کی خان صاحب نے کہا کہ میں نے حکم دے دیا ہے. اب وزیر اعظم صاحب وہ 18ویں ترمیم, شرط ترمیم, آئین شائن کوئی نہیں, میں نے پنجاب حکومت کو حکم دے دیا ہے کہ وہ پنجاب میں اوقاف کی زمین جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو دے, پرائیویٹ ہسپتال وہاں پر بنے. ابھی پرائیویٹ ہسپتال والے, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ مافیا ہے, یہ مافیا کے طور پر کام کرتا ہے. آپ ہسپتالوں میں اللہ نہ کرے کسی کا پالا پڑے, وہ جو کھال اتارتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی. تو یہ تو جو کارڈ ہے نا انصاف کارڈ والا, جو سب سے بڑا فراڈ ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. یعنی انصاف کارڈ اگر وہاں جائے گا کسی پرائیویٹ ہسپتال میں تو وہ تو ایک ہی وزٹ میں وہ بھگتا لیں گے اس کو. اتنے ٹیسٹ اور اتنے ڈرامے ہوتے ہیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف کارڈ دیں گے, حکومت جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ دے گی 7 لاکھ یا 10 لاکھ کی فی خاندان کو سال کے لیے, اور وہ اپنا اس سے علاج کروائیں گے پرائیویٹ ہسپتال سے. یعنی سرکاری خزانے سے پیسہ جائے گا پرائیویٹ ہسپتالوں میں. یہ ایسے ہی ایک فراڈ ہے. ایک تو کارڈ پنجاب میں تو خیر بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کارڈ چلتا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. جب یہ حکومت نہیں رہے گی یا اس حکومت کے اچھے دن نہیں رہیں گے تو چیز سامنے آ جائے گی کہ یہ کتنا بڑا اسکیم ہے یہ. کیونکہ یہ کارڈ جو ہے, یہ اس کارڈ پہلے دے رہے ہیں, پھر ان کارڈوں کو چلانے کے لیے پرائیویٹ ہسپتال ڈیولپ کر رہے ہیں خان صاحب. تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا اسکیم ہوگا کہ بھائی سرکار کا کروڑوں اربوں روپے جائے گا لوگوں کے پاس, لوگ وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو دیں گے. بھائی وہ کروڑوں اربوں روپے آپ لگائیں سرکاری ہسپتالوں پہ, بے شک آپ پرائیویٹ بورڈ بٹھا دیں سرکاری ہسپتالوں کے. اوقاف کی جو زمین آپ دینا چاہ رہے ہیں ان کو پرائیویٹ ہسپتالوں کو, وہ زمین آپ وہاں پر سرکاری ہسپتال بنائیں, اور پھر آپ بے شک پرائیویٹ بورڈ بٹھا لیں, ان کے پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے چلائیں. بورڈ بٹھائیں, بورڈ بے شک کمپیٹنٹ لوگ بٹھائیں ادھر. یہ کیا پالیسی ہے کہ بھئی سرکار پیسہ دے گی پرائیویٹ ہسپتالوں کو, اور پرائیویٹ ہسپتال لوگوں کا علاج کریں گے. پرائیویٹ ہسپتال علاج کرتے ہوتے ہیں. وہ جو دل کے اسٹنٹ والا معاملہ جو بنا تھا, وہ ایک ہی کام ثاقب نثار صاحب اچھا کر گئے کہ پتہ چلا تھا کہ وہ کچھ ہزار روپے کا ہے تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں وہ لوگوں کو لوٹ رہے تھے پرائیویٹ ہسپتال, ابھی تک لوٹ رہے ہیں. تو بہرحال ایک تو خان صاحب نے یہ وہاں پر بات کی ہے, اور چلیں شکر ہے 8 سالوں میں ایک ہسپتال سے ہی بنایا اور اس کی افتتاح کیا. ورنہ ابھی تک تو خان صاحب 8 سالوں سے وہاں جاتے تو کوئی اور منصوبہ, کوئی چیز سامنے ہوتی تو افتتاح کرتے اور نظر آ جاتا. نہیں ہوا. کوئی بڑا تعلیمی ادارہ, کوئی ہسپتال, کوئی ایسی چیز. ایک آدھ شاید اسٹیڈیم وغیرہ بنائے تھے جب پچھلے دور حکومت میں کے پی کے میں. بہرحال اب آتے ہیں خان صاحب کی اصل بات پہ. خان صاحب نے وہاں پر پشاور میں جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو صحافیوں کے سوال ہوئے, اور انہوں نے بات تھی لاہور والے جلسے کی کہ اس کا کتنا اثر تھا اور حکومت پر کتنا پریشر ہے اس جلسے کے بعد. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ پر پریشر ہوتا تو آپ نے دیکھا نہیں میں اتوار کو کیسے ریلیکس کر رہا تھا.
اب خان صاحب کیسے ریلیکس کر رہے تھے، تصویریں آئی تھی نا کتوں کے ساتھ، خان صاحب اپنے کتوں کو فیڈ کروا رہے تھے، کھانا چھانا کھلا رہے تھے، اور وہ تھے اس میں ٹریک سوٹ میں تھے، کیجول سی ان کی ایک وہ اس میں ماحول میں، اور وہ ایک بندہ ہے تصویر بنا رہا ہے، وہ بھی بہرحال نظر آ رہا ہے، وہ تصویر بنا کر جاری کروائی گئی تھی۔ اب جب دکھایا جائے کہ جی میں ٹھیک ہوں، اس کا مطلب میں ٹھیک نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ شو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی خان صاحب کو، یہ تصویر بھیجنے کی، تصویر جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اپوزیشن کا جلسہ ہو رہا ہے اور میں جو ہے اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ چلے ممکن ہے وہ آپ اپنے روٹین میں کر رہے تھے، آپ ریلیکس کر رہے تھے، پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی خان صاحب؟ اور دوسری بات کہ میں بڑے جلسے کر سکتا ہوں، یعنی مقابلہ کر سکتا ہوں پی ڈی ایم کا، خان صاحب ایک بات میرا خیال ہے بھول جاتے ہیں، جو اصل چیز جو بار بار ان کو بتانی پڑتی ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، تو وزیر اعظم کسی کا بھی مقابلہ، کسی اپوزیشن کا مقابلہ اپنی کارکردگی سے کر سکتے ہیں، جلسوں سے نہیں کر سکتے۔ جلسے آپ خود کہا کرتے تھے کہ اپوزیشن کا کام ہے دھرنے دینا، جلسے دینا، جلسے کرنا، الزام لگانا، لانگ مارچ کرنا، حکومت کا کام ہوتا ہے کارکردگی دکھانا۔ تو بھئی آپ کارکردگی دکھاؤ، آپ مقابلہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آپ جلسوں کا دھمکی دے رہے ہو اپوزیشن کو، یا جلسوں کا ڈراوا دے رہے ہو، یا آپ کے دل میں کوئی اور چیز ہے، لیکن آپ کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ یار ناکام جلسہ جو تھا نا لاہور والا، اس سے آپ گھبرا ضرور گئے ہو۔ اب وہ ناکام جلسے کے بعد پی ڈی ایم میں بار بار کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم جو ہے وہ تحریک کے اگلے مرحلے میں جا رہی ہے، اور اس کے بعد جس لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اس لانگ مارچ سے پہلے آپ نے سینٹ کا الیکشن کروانے کا اعلان کیا، تو گھبراہٹ اور کیا ہوتی ہے، اسی کو تو گھبراہٹ کہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، اللہ حافظ۔